مقدار، پھر کرسی سبحان اللہ، ممبر ماشاء اللہ. نبی اور شہید ان کے کمال کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر رشک کریں گے. رشک نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے. فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بے شک ان کا چہرہ سارا نور ہوگا. ایک ہے نور سے بھرا ہوگا، ایسا نہیں، سارے کا سارا نور ہوگا. سرتا پا مکمل، سارے کا سارا بس نور ہی تھے. بے شک ان کا چہرہ یقیناً سرتا پا سارے کا سارا نور ہے. فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ. جن ممبروں پر، جن کرسیوں پر، جن تختوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ تخت بھی سارے کے سارے نور ہوں گے. چہرہ نور اور بیٹھک نور، اتنے چمکدار پر انوار ہوں گے جو نبی اور شہید بھی رشک کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں گے وہ کون ہیں؟ تخبرنا من ہم، حضور وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ رشتہ داری والی محبت نہیں، دنیا داری والی محبت نہیں. کوئی رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے، کوئی دنیا داروں سے ملنے جاتا ہے، کوئی اللہ کے پیاروں سے ملنے جاتا ہے. دنیا دار نہیں، رشتہ دار نہیں، دین دار ہے، پرہیزگار ہے، محبوب غفار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے. ہم قوم تحابوا، یہ تفاعل کا مطلب ایک دوسرے، اس کی محبت اس سے اور اس کی محبت اس سے. ایک طرف سے بھی محبت نہیں چلتی، دونوں طرف سے. یہ رمضان کا مہینہ بیچ میں گزر گیا، اس میں اجتماع نہیں ہوا. مجھے اپنے دوستوں کی زیارت کے لیے اداس ہوا. اداس دل میں سمجھتا تھا میرے دل کو اب اداس ہے. پھر کچھ لوگوں کو فون کیا، اتنی عادت میری نہیں ہے فون کرنے کی، مصروف رہتا ہوں. دل ہی دل میں پھر رخ سے پھیرتا ہوں، پھر اس علاقہ کے یاروں کو دیکھتا ہوں، پھر اس کو دیکھتا ہوں، پھر اس کو دیکھتا ہوں، پھر اس کو، خیال سے، دل سے اور خیال سے. اور میرا دل عجیب ہے، مجھے جس چیز کی ضرورت پڑے نا ادھر خیال کروں گویا میں نے دیکھ لیا. لوگ یہاں سے اٹھیں گے، بس پر چڑھیں گے، وہاں پہنچیں گے، چہرہ دیکھیں گے، پھر کھائیں گے، پھر ان کو مزہ آئے گا. بس میں آنکھ بند کروں یا نہ کروں، بس میرا خیال ایسے پھر جائے گویا میرا چکر ہو گیا. لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی اسلام آباد کا دورہ کریں، بس ہم صرف خیال سے اگر یوں پھر آئیں تو ہمارا دورہ ہو گیا. ظاہری چکر میں ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا. ضرورت پڑے گی تو بس خیالاً چکر کریں گے، ضرورت نہیں تو بس ہمارا چکر ان فقیروں کا دیدار ہے. خدا واسطے محبت ہے نا آپ سے، خدا واسطے. مجھے یہ غریب بہت پسند آتے ہیں. یہ غریب نہیں، مسکین غریب، یہ اللہ کو بھی پیارے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں غریبوں کی محبت دے. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مسکینوں کی محبت دے. اتنے مسکین اللہ کو پیارے ہیں. عاجز کی محبت آپ سے خدا واسطے، اللہ کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ نے خرچہ کیا، آپ نے وقت نکالا، پھر درس سنا. الحمدللہ
چند خطبہ آپ کے سامنے آئے، انہوں نے قرآن سنایا، حدیثیں سنائی، تو آپ نے یہاں قرآن سنا، حدیثیں سنی، میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ ہمارے دربار کے تقریر کرنے والے یا قرآن سناتے ہیں یا حدیثیں، میرا اپنا طریقہ بھی یہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہی سیکھا۔ تقریر وہ جس میں کیا قرآن سنو یا نبی کی باتیں سنو، باقی ادھر ادھر کی باتوں کا کیا فائدہ۔ تقریر بھی وہی، یا ہو قرآن یا ہو حدیث، یا اس کی تھوڑی سی شرح یا کسی بزرگ کا قصہ جو اس کے موافق آیا۔ کرایہ کیا، وقت نکالا، دربار میں پہنچ گیا، یا قرآن سنا یا اس کے محبوب کا فرمان سنا۔ ایسا خوش نصیب آدمی تو خدا واسطے آئے، خدا واسطے۔ یہ ہمارے جناب رشید خان صاحب ہیں، بیچارے اب ریٹائرڈ ہیں، حکومت نے بھی ان کو چھٹی دی ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنے آپ کو دربار سے چھٹی نہیں دیتے۔ حکومت نے تو چھٹی دی، کہا کہ ابھی آپ کی عمر زیادہ، بھی آپ آرام کرو، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں۔ بیچارے عید کے دنوں میں، ذوالحج کی عید میں، صحیح میں نے اپنا چمڑا آپ کے لیے مقرر کیا ہے، میں گاڑی پر روانہ ہوتا ہوں، بیچ میں شاید راستہ بند ہو، اگر ہو تو آپ اپنا گاڑی بھیجیں، بیچ میں ملیں گے، یہ چمڑا آپ قبول کریں۔ کمال ہے بھائی، بزرگ آدمی، آپ چمڑا ادھر ہی بیچو، کہتا نہیں یہ چمڑا ہم لنگر کے حوالے کریں گے۔ اس کی محبت ہے نا، کی ایک نسبت ہے، اس کی ایک نسبت دل کی ہے، خدا واسطے محبت ہے۔ اب مولوی بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، غریبی بہت ہیں، لیکن ان کی ہم سے خدا واسطے محبت ہے۔ مجھے بھی پیارے ہیں، ان کو دیکھتا ہوں جی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی ہمارے محمد اشرف کو دیکھو، صحیح آج صبح مجھے بخار آیا، مجھے آیا بخار، تو طبیعت میں کمزوری آ گئی، ادھر رمضان پورا ہوئے، ابھی بخار آیا، تو تھکاوٹ ایسی تھی گویا دربار میں آنے کے قابل نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ہمت ہو گئی، میں پھر بھی دربار میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا اچھا ہوا پہنچ گیا، نہیں پہنچا پورا مہینہ پھر آپ وسوسہ کرتے۔ یہ دربار میں آنا محبت والے کے لیے خوراک ہے، یہ مہینے میں آیا نا، یہ خوراک مل گیا، خوراک مل گئی، پورا مہینہ وہ خوش رہے گا۔ اب خوراک جو نہیں ملی پھر پورا مہینہ کچھ نہ کچھ دل پر ایک اثر رہے گا، بوجھ رہے گا، یکسوئی پر اثر پڑے گا۔ اگر وہ فانی فی اللہ ہے تو یکسوئی پر اثر پڑے گا، نیکوکار ہے تو نیک کاموں میں اثر پڑے گا، خلوص والا ہے تو اس کے خلوص پر اثر پڑے گا، تو ضرور کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ ماہانہ اجتماع نہ چھوڑیں، سخت مجبوری تو اللہ بھی معاف کرتا ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ماہانہ اجتماع میں آپ پہنچ جائیں۔ جو آدمی خدا واسطے آتا ہے، خدا واسطے محبت کرتا ہے، دونوں طرف سے قیامت کے دن اتنا بڑا مقام پائے گا کہ نبی بھی رش کریں گے، شہید بھی ان پر رش کریں گے۔ خدا واسطے محبت کی اتنی بڑی دولت ہے، نفس کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، ما سوی اللہ کے لیے نہیں، غیر کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے محبت۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو کس کس اپنے دوست کا نام لوں، یہ جتنے ہمارے خاص دوست ہیں بیچارے، وہ دادو والوں کو دیکھو، فون کیا اور دادو سے، میں نے کہا اللہ کا بندہ بہت دور ہے، زیادہ شوق ہے پھر آپ 6 مہینے میں ایک دفعہ ہو، سالانہ اجتماع میں تو ضروری ہے، پورے پاکستان میں آپ جہاں بھی ہوں سالانہ اجتماع میں آئیں، دور ہیں تو 6 مہینے میں ایک دفعہ آئیں، 6 مہینے میں زیادہ شوق ہے پھر 3 مہینے میں، سفر بھی زیادہ ہے، کام بھی ہے، کام بھی ہے۔ دیکھا اور کل پہنچ گئے، رات یہاں تھے ہمارے پاس۔ خدا واسطے محبت ہے، ان کو اللہ بدلہ دے گا، اللہ دل جانتا ہے، دل کی نیت جانتا ہے، اللہ اس دل کے موافق اس کو بدلہ دے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے، آپ کو بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے دوست ہیں میاں غلام محمد، رمضان سے پہلے اجتماع میں کہا صحیح میرا ارادہ ہے کہ والد صاحب کی نیت سے خیرات کروں، پھر مشورہ یہ طے ہوا آخر میں صحیح پھر میں وہ خیرات یہاں رحیم آباد دربار میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، اگر آپ یہاں دربار میں خیرات کرتے ہیں
آپ کے والد صاحب کو خیرات کا ثواب ملے گا، آپ کی امی جان کو خیرات کا ثواب ملے گا، اور جو فقیر آئیں گے دور دور سے خدا واسطے آئیں گے، اللہ کے مہمان آئیں گے اور قرآن و سنت کا درس سننے کے لیے آئیں گے، تو یہ جتنے ساتھی آئیں گے ان سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے والدین کو بھی ملے گا۔ خیرات تو ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر خیرات اچھی جگہ جائے تو پھر اس کا ثواب سبحان اللہ۔ آپ اپنی خیرات اگر دربار کے ماہانہ اجتماع میں شامل کریں گے تو اس میں خیرات بھی ہو جائے گی، اور یہ فقیروں کے لیے جو نفس کا حق ہے، آئیں گے تو بیچارہ کچھ کھائیں گے۔ یہاں میں تکلف نہیں کرتا، تصنع نہیں کرتا، گوشت ہوتا ہے تو ڈالتے ہیں، نہیں ہوتا تو ایسے سادے چاول، دکھاوا تو ہے ہی نہیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں نا، تکلیف نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، نہ یہاں شربت ہوتا ہے، نہ یہاں حلوہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں، نہیں ہوتا تو بس ہے تو الحمدللہ، نہیں تو بس مانگتے ہم نہیں، سوال ہم نہیں کرتے، آپ کو تنگ ہم نہیں کرتے، جو اللہ کی مرضی اس پر ہیں راضی۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہماری طبیعت، ہوتا ہے تو دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو صبر کرتے ہیں الحمدللہ۔ فقیر کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ اجتماع کی خیرات میں کرتا ہوں اور ویسے گھر کرتا ہوں، تو اس دفعہ یہاں دربار میں کرتا ہوں تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی محبت کی علامت ہے، آپ کی عالم دین سے محبت، دین کے خدمت گزار سے محبت، پھر فقیروں سے محبت۔ پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، فقیروں اگر تمہیں خیرات کرنا چاہتے اپنی خیرات ہو دربار میں شامل کرو، خیرات بھی تھی ویسی فقیریں دی خدمت بھی تھی پہنچ دن دو فائدے تھوڑے کی دے، خیرات بھی تھی گئی تے فقیر طلباء دی خدمت بھی تھی گئی، دو فائدے، بلکہ ضمن علماء دین دی خدمت تو ہزار فائدے نہیں دے اندر۔ شیطان یہاں نہیں چھوڑے گا، کہے گا یہاں تو ہماری مشہوری نہیں ہوگی، ہمارا تو نام نہیں ہوگا۔ بابا مشہوری کے لیے خیرات کرتے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہو؟ اگر مشہوری کے لیے تو پھر ثواب نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو پھر سبحان اللہ، یہاں اللہ کی رضا 10 گنا زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہاں مدرسہ بھی ہے، یہاں استاد بھی ہیں، یہاں طلباء بھی ہیں۔ قاری غلام عباس ہیں کراچی کے، ماشاءاللہ بہت اچھے قاری ہیں، پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ گزشتہ سال بھی میں نے ان کو کہا آپ ہمارے مدرسے میں آئیں، یہاں ہمارے بچوں کو تجوید پڑھائیں۔ 2 مہینے مسلسل اس نے پڑھائے، بہت فائدہ ہوا۔ میں نے خود امتحان لیا، خوشی ہو گئی۔ 2 مہینوں میں جو پھل ظاہر ہوا میں اپنے کپڑوں میں نہیں سماتا، اتنی مجھے خوشی ہو گئی۔ پھر اس کو اس سال دوبارہ کہا، میں رمضان میں سب تھکتے ہیں، بچوں کو تکلیف دینا بھی مناسب نہیں، روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، دن بھی بڑے ہیں، رمضان کے بعد کوئی بات نہیں، 20 دن 1 مہینہ یہ تجوید کا علم ہو، یہ بھی فرض ہے، دینی لحاظ سے فرض لازمی علم ہے، تو اس کے بعد پھر پڑھائی جاری ہو جائے گی الحمدللہ۔ کل سے وہ قاری صاحب روز یہاں آتے ہیں، صبح آتے ہیں 4 گھنٹے صبح، ظہر کے بعد پھر 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، پھر عصر کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ روزانہ 8 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں استاد بھی ہیں، یہاں طلباء بھی ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مبارک ہے، علم مبارک ہے، اس کی اشاعت بھی ہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم قرآن بھی ہے، حفظ بھی ہے، درس بھی ہے، اصلاح بھی ہے۔ تو ایسے موقع کبھی کبھار ملتے ہیں، تو ایسی جگہ آپ اپنی خدمت کو ملائیں گے تو کئی ہزار گنا زیادہ اجر ہوگا۔ جب بھی آپ کو خیرات کرنے کا شوق ہو کہ میرے ماں کو ثواب ملے، ابا کو ثواب ملے، یا فلاں عزیز کو ثواب ملے، یا یہ میری بیماری ہے اللہ اس بیماری کو دور کرے، یا یہ ہماری ایک مجبوری ہے اللہ اس مجبوری کو دفع فرمائے، میرا یہ ایک مشکل ہے اس کو اللہ حل کرے، یا کوئی نظر ہے یا منت ہے، وہ پیسے آپ کسی مدرسے میں شامل کریں گے تو مدرسے کی تقویت نبی کے دین کی تقویت ہے۔ مدرسے کی تقویت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی
ہوئی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تقویت ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ لیکن مخلص لوگ یہی کریں گے، سچے لوگ یہی کریں گے، جس پر اللہ راضی ہوگا ان کو توفیق ملے گی۔ باقی نفس والے، دنیا والے، دکھاوے والے، ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتا ہوں جناب میاں غلام محمد کے لیے، اللہ ان کی خدمت بھی قبول کرے اور ان کے والدین ماں باپ دونوں کو بلند درجات نصیب فرمائے، اللہ ان کو اجر کثیر نصیب فرمائے۔ حدیث مبارک میں ہے ماں یا باپ کو اللہ تعالیٰ بخشش کا تحفہ پیش کرے گا، جنت کا ایک بڑا خزانہ، بڑا انعام پیش کرے گا۔ عرض کرے گا اللہ یہ انعام کہاں سے ملا؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے، نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے دنیا میں جو پیچھے موجود ہے اس نے تیرے نام پر یہ خیرات کی ہے اور خالص میری رضا کے لیے خیرات پیش کی ہے، یہ اس کا تحفہ میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو بیٹے نے صدق کے دل سے، خلوص باطن سے، سچائی سے، اللہ کی رضا کی طلب کی حالت سے خیرات پیش کی اور دعا کی، اللہ عز و جل نے اس کے ماں باپ کو پہنچا دیا۔ ماں باپ اتنا خوش ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کس نے بھیجا، اللہ کس نے بھیجا؟ اللہ اس کو جواب دے گا کہ تیرے بیٹے نے بھیجا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب یقین کریں، اچھی باتوں پر یقین کریں، جو صحیح شریعت کی باتیں ہیں ان پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں اور اس کے موافق عمل کریں۔ اللہ سبحان اللہ، قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے انہوں نے محبت کی، خالص اللہ کے لیے محبت کی۔ اللہ غیر ارحام بینہم، بغیر رشتہ داری کا، حالانکہ رشتہ داری کا بھی تو حق ہے، لیکن حدیث ہے اللہ غیر ارحام بین، رشتہ داری نہیں، یہ جو محبت ایک دوسرے سے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں۔ اللہ غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطون، پیسے کی لین دین، مال کی لین دین دنیا داری کی وجہ سے بھی نہیں، نہ دنیا داری کی وجہ سے ہے، نہ رشتہ داری کی وجہ سے ہے، صرف پرہیزگاری، دینداری کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری اس محبت کو اور زیادہ بڑھائے۔ الحمدللہ دیہات میں اتنے آدمی کا ایک جگہ جمع ہونا، مسجد کا بھر جانا، یہ بھی یوں سمجھو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رضا کی علامت ہے، جس پر اللہ راضی ہو۔ میں آپ پر خوش، آپ اس فقیر پر خوش۔ میں اپنے اس بستی والے فقیروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، علاقہ کو چھوڑا، یہاں ہجرت کر کے آئے، پھر اس ٹام پر شرط لکھ کر دی کہ یہ 15 شرط ہمیں قبول ہیں، ان شرائط کے موافق یہاں زندگی گزاریں گے۔ 15ویں صدی میں بستی میں ہجرت کر کے آنا، 15 شرائط قبول کرنا، اور فقیر روزانہ صبح جائیں، جو مسجد میں نہ آئے اس کو پکڑ کر کمرے میں بند کریں، نفس چیختا ہے۔ الحمدللہ فقیر پھر بھی دربار میں مہاجر ہیں، اور الحمدللہ صبح نماز میں یہ مسجد تقریباً بھر جاتی ہے۔ تو خوشی کی بات ہے کہ ایسی بستی بھی دنیا میں ہے، ایسے فقیر بھی دنیا میں۔ ان فقیروں کو صبح دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، صبح سلام پھر کر دیکھتا ہوں فقیر کو خوش ہوتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں، تیرا شکر۔ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ایسے پیارے آدمی بھیجے۔ سبحان اللہ۔ تمہید میں میں نے ایک حدیث بیان کی، آپ کے لیے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت